بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز اسپیکٹ۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مشہور کالم نگار کے کالم کے حوالے سے بات کریں گے۔ صرف 10 سال بہت دنوں بعد مودی سرکار ملنے آئے، غصہ اور نخرہ عروج پر نظر آیا۔ میں نے بڑے احترام سے پوچھا، خیر تو ہے؟ جلالی پیر بولا، تمہیں ملنا خیر کی بات نہیں، ایسے ہی فضول باتیں کرتے رہتے ہو، سنا ہے تم نے بھی اچھے خاصے مرید بنا لیے ہیں، یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ تمہارے مرید بنے۔ پیروں کا خاص حلیہ ہوتا ہے، تمہاری مونچھوں کو دیکھ کر تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ جلالی درگت کے بعد بھی میں نے عرض کیا، سرکار آج کل یہی تو مسئلہ ہے، جو دیانتدار ہیں وہ دیانتدار نظر نہیں آتے، اور جو لوگ ملکی دولت لوٹتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگ انہیں دیانتدار سمجھتے ہیں۔ معصوم چہرے والے ہی کرپشن کرتے ہیں، کڑوے بندوں کے لیے کرپشن کرنا مشکل کام ہے۔ میں نے تبدیلی سرکار کے آتے ہی آپ کا نام مودی سرکار رکھ دیا تھا۔ سرکار میں خالصتاً وقت کی محبت میں لکھتا ہوں، کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوا۔ کوئی سیاسی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے ان سے کبھی لفافہ لیا۔ میں تو اکثر ان معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کرتا ہوں جن سے معاشرہ بدصورت بنا، مثلاً جھوٹ ایک بیماری ہے، مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی کس طرح پھیل چکی ہے۔ سیاستدانوں کی پریس کانفرنس دیکھتا ہوں تو خوب ہنستا ہوں کہ وہ کس ہنرمندی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو نوبت یہ ہے کہ جب چور بھی کہے چور چور، پتہ نہیں یہ سیاسی لوگ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، پہلے کچھ کہتے تھے اب کچھ کہتے ہیں، لوگ ان کے کون سے جھوٹ کو سچ سمجھیں۔ مودی سرکار نے میری باتیں بڑی مشکل سے برداشت کیں، پھر کہنے لگے، خیر لفافہ تو تمہیں کوئی سیاسی جماعت نہیں دے گی، تم اپنی مرضی کرتے ہو، لفافہ لے کر اپنی مرضی نہیں چلتی، بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ تم صحافیوں کے نوابزادہ نصر اللہ خان ہوں، تمہاری کسی حکومت کے ساتھ بن نہیں سکتے، تم سچ سے باز نہیں آتے، وہ صرف جھوٹ چاہتے ہیں، تم جھوٹ کے خلاف ہو۔ اس سلسلہ میں میری چند گزارشات ہیں۔ یہ کہہ کر مودی سرکار بالکل خاموش ہو گئے، لمبی چپ کے سبب مجھے بولنا پڑا۔ پیر صاحب، یہاں موجود لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے، بولیں تاکہ لوگ آپ کی گزارشات تو سن سکیں۔ میری اس گستاخی پر مودی سرکار نے مجھے غصے سے دیکھا اور پھر بڑبڑ کرتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، ہماری خاموشی بھی ایک راز ہوتی ہے، کئی معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کے لوگ 10 سال جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو پاکستان تیز رفتاری سے ترقی کرتا ہوا بہت آگے نکل جائے گا۔ 10 سال تک بددیانتی اور بدعنوانی چھوڑنا ہوگی، ٹیکس بھی پورا ادا کرنا ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا پاکستان میں بجلی کے بل پورے ادا نہیں ہوتے، بجلی چوروں کے ساتھ محکمے کے اہلکار بھی ملوث ہوتے ہیں، بلوں کی ادائیگی درست ہو، ریڈنگ درست ہو تو پورا پاکستان جگمگا سکتا ہے۔ آپ جج ہیں، جرنیل یا سول بیوروکریٹ، یا آپ کا تعلق کسی بھی سرکاری محکمے سے ہے، پورے 10 سال ایک کام حلفاً کریں کہ آپ کسی بھی کرپشن کا حصہ نہیں بنیں گے، ذاتی مفاد کو بھول کر قومی مفاد کو اولیت دیں گے۔ آپ کے نزدیک پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ ناظرین، 10 سال تک اپنی آسائش بھول جائیں، صرف ملک کا سوچیں۔ اگر آپ جج ہیں تو آپ کے کردار کو یاد رکھا جائے گا، اگر آپ کا تعلق فوج سے ہے تو پھر قوم آپ پر فخر کرے گی، آپ سول بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ ہیں تو لوگ آپ کے کام کے حوالے دیں گے۔ سیاستدانوں سے بھی گزارش ہے کہ پورے 10 سال آپ بددیانتی، بدعنوانی اور اپنی تمام تر چالاکیاں بھول جائیں۔ 10 سال صرف ملکی مفاد کا سوچیں، بڑے بڑے معاہدے کرتے وقت ذاتی مفاد کا نہ سوچیں۔ آپ کی پہلی اور آخری محبت ملکی مفاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ صحافی، وکیل، ڈاکٹر یا انجینئر ہیں تو پھر بھی آپ کا پہلا فریضہ ملکی خدمت اور ملکی مفاد ہونا چاہیے۔ آپ کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر ملک کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کیا بڑی بڑی فیسیں لینے والے وکلا ٹیکس دیتے ہیں؟ ہر گلی محلے میں کلینک بنا کر پیسے بٹورنے والا ڈاکٹر ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ یہی حال انجینئرز کا ہے۔ کیا پاکستان کا زمیندار اور صنعت کار عشر زکوٰۃ اور خمس پوری نیک نیت سے ادا کرتا ہے؟ ٹیکس اکٹھا کرنے والے محکمے کے افراد لوگوں کو ٹیکس چوری کے راستے دکھانا صرف 10 سال کے لیے بند کر دیں۔ اس طرح مولوی اور پیر بھی اپنی کمائی کا پورا ٹیکس ادا کریں۔ تاجر بددیانتی چھوڑ کر 10 سال تک ٹھیک ٹھاک کام کریں۔ بھاری فیسیں وصول کرنے والے تعلیمی ادارے ٹیکس چوری نہ کریں۔ اگر پورے 10 سال ملک کے سرکار یا غیر سرکاری کاموں میں بددیانتی نہ کی گئی، جھوٹ اور فریب نکل گیا تو پاکستانی دنیا کے سب ملکوں سے آگے نظر آئیں گے۔ اگر ذمہ دار افراد نے اچھی عادات اپنا کر ملک کی خدمت کی تو ان کی قبریں بھی روشن ہوں گی۔ صرف 10 سال
मोदी सरकार लम्हा भर के लिए रुके तो मैंने पूछा 10 साल क्यों? मोदी सरकार कहने लगे 10 साल इसलिए कि इसके बाद ये तमाम लोग इसके आदी हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।